میں درخواست کرتا ہوں کسی متقی انسان سے مجھے یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اس سے اپنے سے بہتر خیال کرتا ہوں. آپ جسے خیال کرتے ہیں اس سے التماس کرتے ہیں. اب مولا نے اگر التماس کی ہے جناب زینب سے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا، یہ اتنی بڑی التماس ہے کہ اس کے بعد اب اور کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے. اس کے بعد علم جناب زینب کبریٰ، ایک اور حوالہ، علم، ایمان اور عبادت. کیا حوالہ؟ جب تک چوتھے امام علی رہے، اسیر رہے، حجت خدا کون؟ سفیر امام کون؟ سفیر امام کون؟ وارث امام کون؟ یہ وہی جملہ ہے جو جناب حکیمہ خاتون کی خدمت میں آ کر جب لوگوں نے کہا تھا 11ویں امام کی شہادت کے بعد کہ اب کہاں جائیں، تو ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ، یہ سوال آپ سے کیا گیا، آپ کے بارے میں جواب تھا، جاؤ حکیمہ خاتون کے پاس جاؤ، یا امام زمانہ علیہ السلام کی دادی کا نام آتا ہے جنہیں جدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جاؤ ان کے پاس. تو حکیمہ خاتون نے جب وہاں رہنمائی فرمائی تو لوگ پوچھنے لگے کیا اب شیعہ ایک خاتون سے رجوع کریں گے مسائل کے لیے؟ تو فرمایا کیا کربلا بھول گئے؟ کربلا میں سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد رجوع کرنے کا مسئلہ جناب زینب کے کاندھوں پر تھا. اب مرجعیت کا مسئلہ جناب زینب کبریٰ. تو اتنے زمانے کے لیے جب تک کہ حجت خدا حالت بیماری میں رہے ایک روایت، یا اسیری میں رہے ایک اور روایت، تب تک کون تھا سنبھالنے والا؟ اور اسی لیے آپ دیکھتے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رہائی کا حکم آیا اور چوتھے امام پھوپھی جان سے پوچھتے، پھوپھی اماں اب آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے، یہاں رہنا چاہتی ہیں یا مدینے واپس جانا چاہتی ہیں؟ تو جناب زینب کبریٰ نے، عین ممکن ہے اس کو یوں بیان کر دیا جائے کہ اظہار محبت نے فرمایا ہوگا. جناب زینب کی وہ شفقتیں اور محبتیں، ایک مرتبہ یہ کہ ماں کی طرح سے چوتھے امام کو بھی تو پالا ہے، کہ جناب علی اکبر کو ہی نہیں پالا بلکہ مولا حسین کے سارے شہزادے جناب زینب کے سامنے ایسے جیسے بیٹے ماں کے سامنے ہوتے تھے، سر جھکائے ہوئے. پھوپھی جان. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. ربط مصائب سے پہلے جو باتیں مسائل والی وہ بیان کر دوں کہ بی بی کا مزار کہاں پر، ایک مسئلہ. بی بی کا روز شہادت، روز وفات کون سا، ایک اور مسئلہ. پھر ربط مصائب میں یہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی. تو شہزادی کے مقام دفن کے بارے میں 3 روایت، کم از کم 3 ہم تک پہنچی. ایک مصر میں، ایک شام میں، اور ایک مدینہ منورہ جنت البقیع کے اندر. یا بیوی مدینے میں انتقال فرماتی ہیں تو آپ وہاں دفن ہوئی، اور یا آپ کا انتقال سرزمین مصر پر ہوا. اب پوری تاریخ اس کی الگ ہے کہ مصر میں کیسے حالات تھے، کون لوگ تھے، ان کو آل محمد سے محبت تھی کہ نہیں تھی، اور وہاں آپ کا جانا ممکن تھا ان حالات میں کہ نہیں تھا. مگر ایک مزار موجود ہے جناب زینب کبریٰ کے نام سے منسوب. اور تیسرا حوالہ جو بہت معروف اور احتمال مضبوط ہے، سرزمین شام. شام کیوں گئیں جناب ثانی ذرا دوبارہ؟ مرثیوں میں ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے روایت کے طور پر کہ دوبارہ قید کا حکم آیا اور قیدی بنایا گیا، اور پھر چوتھے امام کے ساتھ آپ دوبارہ گئیں. بہت تلاش کیا لیکن زیادہ کوئی مضبوط سند نہیں مل سکی. البتہ شام جانے کے واقعات جو تاریخ بیان کرتی وہ یہ کہ ایک تو مدینے میں آپ کے رہنے کی وجہ سے مدینے میں انقلاب رک نہیں پا رہا تھا، اور جو حکومت مدینے میں بنتی تھی پریشان ہے. جب آپ روتی تھیں
مجلسیں برپا ہوتی تھیں، اور مدینے میں انقلاب، تو مدینے کے حالات کے اعتبار سے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو کہاں جائیں؟ مدینہ آپ کا وطن ہے۔ تو آپ کے شوہر جناب عبداللہ کی زرعی زمینیں شام میں تھیں، تو آپ اپنے ساتھ ان کو وہاں پر لے گئے۔ یا شام میں قحط پڑ گیا تھا، اور این جی اوز کی طرح کام کرنے کے لیے سماجی خدمت کے عنوان سے آپ کا شام جا کر امداد بانٹنا۔ جب شام گئے تو اپنے ساتھ بی بی کو لے کر گئے تھے۔ ان حوالوں کے ساتھ ساتھ اب تیسرا مسئلہ، روز وفات یا روز شہادت کیا کہوں؟ وفات کہوں تب بھی شہادت ہے، اور شہادت کہوں تو واقعاً غربت ہے۔ مرثیوں میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب قافلہ شام دوبارہ پہنچا ہے، اب چوتھے امام کے ساتھ گئی ہوں یا اپنے شوہر کے ساتھ گئی، اور ایسے میں ایک باغ، جس باغ کے اندر اس درخت کی یاد شہزادی کے دل میں موجود تھی، جس درخت پر امام کا سر لٹکایا گیا تھا، اور اس کے قریب پہنچ کر آپ نے گریہ فرمانا شروع کیا اور ہائے حسین کہہ کر رو رہی تھی۔ اس باغ میں کام کرنے والے تمیمی شخص نے اپنے بیلچے کی ضرب سے آپ کو شہید کیا۔ یہ روایت ہے شہادت کے عنوان سے۔ تاریخ یا 16 ذی الحج بعض لوگ منایا کرتے تھے، یا پھر 24 صفر، لیکن کربلا میں، عراق میں، ایران میں، اور خود بی بی کے روزے پر رجب کی 15 تاریخ، یا آپ کے یہاں اردو کتاب 14 ستارے میں 14 رجب لکھی ہوئی ہے۔ ہجرت کا 62واں برس یا 64واں برس، کربلا کے واقعے کے 2 سال کے بعد جناب زینب کا دنیا سے گزر جانا۔ اور اب ایک اور اس پر جملہ بیان کر دو، چونکہ یہ مجلس پورے تاریخ کے اعتبار سے ہوئی ہے تو اس کی ترتیب بھی ویسی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ ضربت والا واقعہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے علاوہ اور بھی تاریخ سامنے آ سکتی ہے۔ وہ کیا؟ یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی کربلا سے آئی تھی تو ایسے زخم تھے تازیانوں کے، جس کی بنیاد پر یوں کہوں 75 دن جیسے ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ ماں زندہ رہی، ایسے تازیانوں کے زخم کے ساتھ بی بی زینب 2 سال زندہ رہی۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں زہر خورانی، آپ کو خوراک میں زہر دیا گیا۔ یہ روایت بہت ضعیف ہے، البتہ میں سمجھتا ہوں ان تمام روایتوں کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک ہی جملہ کافی ہے، بی بی کی شہادت اس دن ہو گئی جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا، اس لیے کہ ایسی محبت تاریخ میں کسی بہن بھائی کی نہ کبھی تھی نہ ہو سکے گی۔ اور اتنا بڑا امتحان جناب ثانی زہرا سے لیا گیا کہ وقت ذبح امام کو کسی نے نہیں دیکھا۔ چوتھے امام حالت غشی میں تھے، 5ویں امام خیمے کے اندر تھے، سکینہ خیمے کے اندر تھی، رباب خیمے کے اندر تھی، ام لیلہ خیمے کے اندر تھی۔ اگر کوئی بلند ٹیلے پر کھڑا دیکھ رہا تھا تو وہ جناب زینب کبریٰ کی ذات تھی۔ ارے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی بے گناہ ذبح ہوا جاتا ہے۔ جب کسی نے فریاد نہ سنی تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑی۔ یا کہتے ہیں کہ ہرملہ نے ایسا تیر جناب زینب کبریٰ کی طرف چلایا تھا جس کے بعد بی بی ٹیلے سے گری ہیں، آندیاں چلنے لگی۔ لقد قتل الحسین بکربلا، ارے آئی ہیں جانب خیمہ،
اور رونے والوں، بی بی کا خیمے کے باہر آنا یہ چادر کے ساتھ تھا، سر سے پاؤں تک چادر تھی، لیکن چادر کے بغیر جب آئیں تو قیامت ہو گئی۔ اور جب خیمے جل گئے، آخری خیمہ تھا، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو بتاؤ کہ جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں؟ حجت خدا ہو بیٹا بتاؤ۔ رونے والوں، امام نے حکم دے، پھپھی اماں اسی انداز سے نکل جائیے۔ اب جو خیمے سے باہر آئیں یہ چادر نہ تھی، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، اپنے کھلے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا واہ حجابا، ارے آج زینب کا حجاب بھی نہ رہا۔ رونے والوں ایک جملہ اور سننا، بہت مشکل وقت تھا، سب قربانیوں کو تو امام نے پیش کیا تھا نا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، لیکن مولا حسین کی قربانی کون پیش کرتا؟ آئی ہیں مقتل کربلا میں، پہلے تو بھائی کو نہ پہچان سکی، آگے بڑھ گئی، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی، تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، اندر سے سینہ پامال کو نکالا، فرماتی تھی ہاں انت اخی الحسین، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ پھر خاک کربلا پہ بیٹھ گئی، ارے سینے سے لاشے کو لگایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، ارے پھر مقام ذبح پر کٹی ہوئی رگوں پر بوسے لینا شروع کیے، روتی جاتی تھی بھیا کاش کہ زینب اندھی ہو جاتی، تیری لاش کو اس حالت میں نہ دیکھتی، ارے کاش زمین کربلا شگافتہ ہو جاتی، زینب سما جاتی، تیری لاش کو اما ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔